پشتون قوم کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ مورخین کے مطابق یہ قوم 5000 سال پرانی ہے، جبکہ بعض مورخین کے مطابق اس قوم کی تاریخ 7000 سال پرانی ہے۔ پشتونوں کے تاریخ کے بارے میں مختلف روایات موجود ہے۔ بعض مورخین کے مطابق پشتون قوم آریائی یا یونانی نسل سے ہے، اور بعض کے نزدیک یہ قیس عبد الرشید کی اولاد ہے، جبکہ تیسرے نظریے کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل سے ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ بعض مورخین ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل سے بتاتے ہیں۔ ان کے مطابق جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا اور ان پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے تو بہت سارے لوگ ہجرت کر کے غور کے پہاڑوں میں جا بسے اور پھر یہاں سے دیگر خطوں تک پھیل گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی لقب اسرائیل تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ یعقوب علیہ السلام کے حضرت یوسف علیہ السلام سمیت 12 بیٹے تھے، اس لیے ابتدا سے ہی بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹے ہوئی ہے۔ افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم برملا یہ اقرار کرتے رہے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے بنی یمین قبیلے سے ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبد الرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا۔ جن مورخین نے انہیں قیس عبد الرشید کی اولاد قرار دیا ہے، ان کے مطابق پشتون قوم کے سردار قیس عبد الرشید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے ایک جنگ میں شرکت کی اور بے مثال بہادری سے لڑے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہادری دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہیں بتان کا لقب دیا۔ لفظ بتان کا مطلب وہ سخت ترین لکڑی ہے جو سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے، جسے سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ جب برصغیر پہنچا تو بتان سے پٹھان ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر اپنا عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر چشمہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ تھا، تو یہ پشتونوں کے لیے قابل فخر بات ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بھی۔ پشتونوں کا تاریخی پس منظر چاہے کچھ بھی ہو، لیکن یہ قوم دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ایک غیرت مند قوم کے طور پر گردانی جاتی ہے۔ پشتونوں کو ان کے اقدار و روایات کی بنیاد پر دوسرے قوموں سے جداگانہ حیثیت حاصل ہے۔ ان میں سے چند ایک کا میں یہاں پر ذکر کروں گا۔ جرگہ جرگہ پشتون ثقافت کا ایک اہم جز ہے۔ جرگے کے ذریعے مفرور، شورش پسند اور بغاوت کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائیاں اور علاقہ بدر کیا جاتا ہے۔ جرگے کے ذریعے وصیت، طلاق، منگنی، قتل اور فتنہ و فساد کے مقدمات کے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ ایک جرگے میں علاقے کے مشران اکٹھے بیٹھ کر کسی مسئلے پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور کثرت رائے سے کسی نتیجے پر پہنچ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ ان جرگوں کے فیصلوں کو پاکستان کی عدالتیں بھی تسلیم کرتی ہے۔ لویا جرگہ کا انعقاد ملکی سطح پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے احمد شاہ ابدالی نے اسے بلوایا تھا کہ افغانوں کو ایک علیحدہ ملک اور حکومت کے تحت منظم کیا جائے۔ اس جرگہ نے احمد شاہ ابدالی کو افغانستان کا پہلا بادشاہ مقرر کیا تھا۔ لویا جرگہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی آزادی کے وقت ایک قبائلی جرگے نے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا تھا۔ پشتون ولی پشتون قبائلی کا معاشرتی آئین و دستور یا ضابطہ اخلاق جو پشتون ولی کی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثلا خون کا بدلہ لینا، پناہ لینے والے کے لیے آخری دم تک لڑنا، سپرد کردہ جائیداد کی آخری دم تک حفاظت کرنا، مہمان نوازی اور
مہمان کے جان و مال کی حفاظت کرنا، مجرم کے خاندان کی کسی عورت کی درخواست پر لڑائی بند کرنا، عورت اور کم سن بچوں کو قتل کرنے سے پرہیز کرنا، جو ہتھیار ڈال دے اور اپنے کیے کے معافی مانگے اسے معاف کرنا، جسے ننواتے کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب دشمن منہ میں گھاس ڈال کر پناہ مانگتے تو اس کی جان بخشی کی جاتی۔ سیاہ کار کو موت کی گھاٹ اتارنا۔ حجرہ پشتونوں کی مہمان نوازی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پشتونوں کے ہر گھر میں ایک چھوٹا اور ہر گاؤں میں ایک بڑا حجرہ موجود ہوتا ہے۔ حجرے میں مہمانوں کی خاطر تواضع کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شام کے بعد پورے گاؤں کے مرد حجرے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آپس میں مختلف معاملات پر گفت و شنید کرتے ہیں۔ حجرے میں موسیقی اور رقص کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ رقص پشتون لوگ راگ و رنگ کے شوقین ہیں۔ پشتونوں میں جو ناچ مروج ہے وہ زیادہ تر ملی ناچ ہے۔ ان میں بہت سے افراد ایک دائرے میں رقص کرتے ہیں جن کے بیچ میں عموماً ڈول نفری بجانے والے ہوتے ہیں۔ بعض رقص نوجوان تلواروں کے ساتھ کرتے ہیں اور بعض رقصوں میں رومال کا استعمال ہوتا ہے اور ساتھ تالیاں بجاتے ہیں۔ ان رقص کے نام خٹک ڈانس، انترا اور بلبلا وغیرہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر پشتون دل و جان سے موسیقی کا دل دادا ہوتا ہے۔ جس طرح پشتون زبان بہت قدیم ہے، اسی طرح پشتون ادب کو بھی بہت قدیم بتایا جاتا ہے۔ بعض محققین کے مطابق پشتو 7000 سال پرانی زبان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رگ وید میں بھی پشتو کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایران کے بادشاہ داریوش، جس نے 522 سے 486 قبل مسیح تک حکومت کی ہے، اس نے پشتو زبان کی 3 مصرے لکھے ہیں جو میخی رسم الخط میں لکھی گئی ہے۔ اس لحاظ سے پشتو ادب 7500 سال پرانی ہے، جبکہ محمد ہوتک کے پشتو کتاب پٹا خزانہ سے ثابت ہے کہ یہ 3 صدی ہجری میں لکھی گئی ہے۔ پشتو سنسکرت اور اوستا زبانوں سے بھی بہت مشابہت رکھتا ہے۔